مزار پہاڑی کی چوٹی پہ میرے پردادا جعفر علی پیر جی کے نام سے وہاں مشہور تھے. ہم مزاروں والے لوگ ہیں، ہم وسیلے کو مانتے ہیں. یہ جو خواہش رکھتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لیں گے، تو انہوں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے ڈائریکٹ بات کرنے کی. توجہ ہے؟ تو اس خطے میں بر صغیر میں انڈیا پاکستان، ہمارے اس خطے کے اندر اکثریت سنیوں کی جو ہے وہ تفضیلی سنی ہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا، خواجہ نظام الدین ثانی دہلی میں جو درگاہ ہے، میں ان کی زیارت کر کے آیا ہوں. ہندوستان میں اجمیر شریف بھی میں گیا ہوں. میرے بزرگوں نے میرا نام، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کا دن تھا اور میں دنیا میں آیا، تو میری نانی نے میرا نام رکھا شہنشاہ حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، اس مناسبت سے. تو الحمدللہ تو یہ تشریف لائے جناب نظام الدین ثانی. مجمع شیعوں کا تھا اور خطیب اہل سنت کے. تو کہنے لگا سنو بھائی، میں شیعہ نہیں ہوں، تفضیلی سنی ہوں. اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. کہنے لگے سنو، ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو جیسے ابھی مجمع ہے، ایک دم ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو میں نے پڑھا، انہوں نے ایک مرتبہ اسے کہا دوبارہ کہو یہ کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ علی فضیلت میں پہلے ہیں، خلافت میں چوتھے ہیں، تو جو فضیلت میں پہلا اسے خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. دوبارہ تکرار کروائی، سارے مجمع نے سن لیا. تو کہنے لگے تمہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ اور 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. عزیزان گرامی، اتنا طے ہے. میں ابھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھا، میرے ساتھ ایک دیوبندی عالم دین تھے، جناب مظفر شاہ صاحب کے ساتھ تو ہمارا اکثر ساتھ رہتا ہے. بریلویوں کے ایک بزرگ، کراچی کے ایک بہت بڑا نام ہے، جناب حمزہ علی قادری صاحب کے ساتھ رہتا تھا. بریلوی بزرگوں میں ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا. تو اور دیوبندی علماء کے ساتھ بھی ساتھ رہتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے. یہ فورم بیٹھنے کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تبادلہ خیال کے ہوتے ہیں. تو اب میں کیا عرض کروں کہ جناب حمزہ علی قادری صاحب میرے ساتھ تھے. ٹی وی چینل پر سوال آ گیا کہ علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں یا علیہ السلام کہیں یا کرم اللہ وجہہ کہیں. اچھا، ایک جواب وہ دے رہے تھے، ایک جواب میں دے رہا تھا تاکہ وقت کا جو ہے وہ اس کی حفاظت رہے. تو میرا وقت تھا جواب دینے کا. انہوں نے کہا جی آپ بتائیے کیا مولا علی کو علیہ السلام بولیں یا کرم اللہ وجہہ بولیں. تو حمزہ علی قادری صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے فرمان لگے مولانا یہ جواب میں دینا چاہتا ہوں. سنی عالم کہنے لگے یہ جواب. میں نے کہا جی آپ فرمائیے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ علی کو وہی کہو جو نبی کو کہتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے علی کو نفس پیغمبر بنایا ہے. اللہ اکبر. جناب فخر الدین رازی فرماتے ہیں، ہمارے اہل سنت کا بڑا نام ہے، تفسیر کبیر، وہ فرماتے ہیں علی کے فضائل بہت ہوں گے مگر اس سے بڑی علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ نے نفس پیغمبر قرار دیا ہے. نفس پیغمبر، نبی جیسا. بڑا شوق ہے امت کے ایک طبقے کو کہ نبی کو اپنے جیسا بولے. یہ ہم جیسے ہیں، بڑا شوق ہے لوگوں کو. لیکن نہیں عزیزان گرامی، دنیا سمجھ لے کہ نبی جیسا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو علی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یہ جو میرے اور آپ کے بھائی کے یہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ اسی دنیا تک محدود ہیں، آخرت میں نہیں ہوں گے. یہ آخرت میں ہمارا یہ بھائی، آخرت میں ہمارا بھائی نہیں ہوگا جی. لیکن یہ واحد رشتہ ہے علی اور نبی کا.
یہ واحد رشتہ ہے علی اور بطول کا. بھائی ہماری زوجائیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہاں ملیں. عجب نہیں کوئی کونے سے آواز آ جائے مولانا بد دعا مت دیجیے گا کہ کہیں یہ دوبارہ وہاں نہ مل جائیں. تو وہ جو ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو زوجہ وہ یہاں ہے وہ جنت میں بھی ہماری زوجہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے جو یہ ہمارا بھائی ہے وہ آخرت میں بھی ہمارا بھائی ہو. لیکن یہ عجیب رشتہ ہے, علی دنیا میں بھی نبی کے بھائی, آخرت میں بھی نبی کے بھائی. حدیث پوری یہ ہے انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. یہ تاکید کیوں فرمائی سرکار نے کہ آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. رشتے بڑے بنتے ہیں عزیزو. فلاں کا فلاں سے رشتہ طے پا گیا, فلاں صاحب کا بیٹا فلاں صاحب کی بیٹی, اور جب رشتے اچھے نظر آتے ہیں اور جوڑے اچھے نظر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہے. بھائی اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا وہ تو ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ ہم نے سن تو لیا کہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ ہم نے بڑھا دی بات. رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے, رشتہ آسمان پر بنا ہے. وہ مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ ہے. واحد جوڑا ہے جو اللہ نے جس کا نکاح پڑھایا ہے. اللہ اکبر. اب بات آ گئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے سنا دوں آپ کو. البتہ میں اپنی آیت کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں. اللہ نے جناب زہرا کا نکاح عرش پر مولا علی کے ساتھ پڑھایا ہے. میرے پاس 2 حوالے اہل سنت کے ہیں, اہل سنت کی کتابوں کے 2 حوالے ہیں. اور یہ بھی بات واضح کر دوں کہ مولا علی کے فضائل میں اہل سنت کی 500 کتابوں کی فہرست بنائی ہے حضرت آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی نے, کہ اہل سنت کے پرانے محدثین ہیں کہ جنہوں نے فضائل علی پر کتابیں لکھی ہیں. اور ابن ابو الحسن مغازلی کی کتاب مناقب امیر المومنین کے مقدمے میں علامہ مرشی نجفی نے عجیب جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں ان کے لکھنے کے پیچھے فلسفہ کیا تھا. تو انہوں نے نقل کیا ہے سبت ابن جوزی کا قول, انہوں نے نقل کیا ہے ابو الحسن ابن مغازلی کا قول, اور حوالے دیے کون سی کتاب میں انہوں نے کہاں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن ابن مغازلی کہتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھے ہیں کہ میں شیعہ ہوں, بلکہ میں نے علی کے فضائل اس لیے لکھے ہیں کہ میں نے نبی کی حدیث دیکھی ہے, جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف. اس کے 1000 گناہ معاف, اس کی 1000 نیکیوں میں اضافہ ہوگا. توجہ ہے. عرش پر اللہ نے جناب زہرا کا نکاح مولا کائنات سے پڑھایا. پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بھائی مہر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے نا, بچی کی طرف سے لڑکی والے طے کرتے ہیں نا. فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ فرمایا بابا کی امت کی بخشش. اللہ اکبر. امت مصطفیٰ کی شفاعت میرا مہر. اب اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے سوال کا جواب دیں, مہر دیتا کون ہے؟ بھئی سب آخر تک سب مل کر بولے نا, کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے نا. بی بی فرما رہی ہے مجھے امت مصطفیٰ کی بخشش چاہیے. بخشوائے گا کون؟ کسی کو جنت جانا ہے اور وہ علی سے بیر کرتا ہو, کسی کو جنت جانا ہو اور علی سے بغض رکھتا ہو, بخشوائے گا کون؟ بی بی فرما رہی ہے میرے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر. توجہ ہے. اب حدیث سنیں, سنی شیعہ مدرک سے بات کر رہا ہوں, کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو کسی ایک خاص سوچ کی ہوگی. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. نبی فرما رہے ہیں جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء عَلَى صَفَاحِ الذَّهَبِ, جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت, جب یہ حلقہ در جنت جا کر سونے کی تختی پہ لگتا ہے تو اس میں سے ایک آواز بنتی ہے. تھکیں گے نہیں آپ حضرات. اذا
اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا ہو جائے جنت جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز. جی بھائی میرے گھر پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے, آپ کے گھر پہ بھی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. جب ہماری کنڈی بجتی ہے تو نامفہوم آواز آتی ہے نا. یہ جنت ہے, یہاں کوئی نامفہوم باتیں نہیں ہوں گی. اور فرما رہے ہیں اب ایک مرتبہ جب یہ بجتی ہے نا تو آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں, عارف ہیں, مجتہد ہیں, بہت بڑے ریاضی دان ہیں, حضرت آیت اللہ جوادی عاملی, انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ حدیث ملی تو میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان, کتاب تفسیر المیزان کے لکھنے والے اور عارف تھے, بہت بڑے ولی تھے علامہ محمد حسین طباطبائی. کہتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس گیا, میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سرکار کیا فرما رہے ہیں, یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں آتی ہیں, جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے استاد نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے. مفتی عبد المنان ایک کراچی کے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے کے ایک مدیر ہیں, مدرس ہیں اور ایک مفتی ہیں, وہ دیوبندی مسلک ہے ان کا. وہ میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر تھے, بات آ گئی اہل بیت کے فضائل کی. اچھا میں جو ہے وہ خوف بھی رکھ رہا ہوں کہ کہیں اپنی آیت سے دور نہ رہوں, لیکن شاید جو مولا پڑھوانا چاہ رہے ہیں. تو مفتی عبد المنان صاحب فرمانے لگے, بات میں ان کے ساتھ تھا تو سوال یہ آئی کہ اس بات یہ آئی کہ اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ ہو, کون مولا علی جیسا تھا, فلاں مولا علی جیسے تھے, فلاں امام حسن جیسے تھے. انہوں نے کہا خبردار. مجھ سے تو کہنے لگے مولانا اہل بیت کی بات آ رہی ہے تو آپ مجھے بولنے دیجئے, آپ تو سال بھر مجلس سے پڑھتے ہیں. تو اچھا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جی آپ بولیے, اس لیے کہ لاہور میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام تبدیل کر کے ابھی پچھلے سالوں میں جامعہ حیدر کرار رکھا ہے ہمارے سنی علماء نے, اور ایک کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی کے نام سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے مدرسے کا نام تبدیل کیا, مولا علی کے فضائل پر کتاب لکھی ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دن میرا نمازی جو 20 سال سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا تھا اور خطبہ میرا سنتا تھا, مجھ سے ایک دن آ کے, سنی عالم کہہ رہے ہیں, مجھ سے آ کے ایک دن کہنے لگا کہ مولانا کیا یہ حدیث صحیح السند ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا یہ صحیح السند ہے, اس کی سند پوری ہے, اس کے راوی سارے معتبر ہیں, یہ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو جب انہوں نے مجھ سے اقرار لے لیا, اس شخص نے, میرے نمازی نے مجھ سے اقرار لے لیا, تو مجھ سے کہنے لگا میں 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں, آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا, میں کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑا رہا کہ اس نے مجھے کیا بتا دیا, اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میری کوئی تقریر نہیں ہوگی جس میں علی نہ ہو. نبی کی خواہش ہے نا بھائی, یعنی سرکار چاہتے ہیں کہ علی علی ہو, سرکار چاہتے ہیں مولا علی کی بات ہو, نبی اہتمام کر کے گئے کہ علی کی بات کرو. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یہ جو پڑھے لکھے ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات زیادہ ابھرتے ہیں, اچھی بات بھی ہے, اور اسلام سوالات کو روکتا نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب سوال کرنے لگے, بڑے ٹیڑھے سوال لایا ہوں مولانا, بڑے چپتے ہوئے سوال لے کر آیا ہوں. میں نے کہا حضور سوالات کا ہونا عیب نہیں ہے, جواب کا نہ ہونا عیب ہے. جوانوں کو موقع دیا جائے, بات کریں, سوال کریں, الجھنیں اپنے پیش کریں. ایک جوان کہنے لگا مولانا مولا علی کے فضائل جو ہیں وہ نبی نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو, تو علی کے فضائل کتنے ہوں گے؟ 1 لاکھ ہوں گے, 2 لاکھ ہوں گے, جب ہم بار بار ذکر کریں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے نا.
سوال کرنے کا تو کسی پہ پابند نہیں ہے جو دماغ میں آ جائے. کہنے لگے جی 2 لاکھ ہوں گے 4 لاکھ ہوں گے علی کے فضائل, اور نبی نے فرمایا 1400 سال سے علی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ 5 لاکھ فضائل ختم ہو گئے یا نہیں؟ بیان کرتے کرتے تکرار کریں, بار بار وہی باتیں کریں. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا سوال بڑا اچھا ہے, مگر تمہارے سوال کا جواب میں ایک روایت سے دیتا ہوں. توجہ چاہوں گا. سرکار جب معراج پر گئے, یہ بھی سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے, سرکار جب معراج پر گئے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز بھی نظر نہیں آ رہا, جس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اونٹ کہاں تک جا رہے ہیں. حضرت نے پوچھا جبریل ان اونٹوں پر جو بار لدھا ہوا ہے, سامان لدھا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. توجہ ہے بھئی, سبحان اللہ بولنے سے ثواب آپ کو بھی ہوگا. توجہ ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. نبی نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ, ایک اونٹ روکو. اس قطار میں سے ایک اونٹ کو بٹھایا گیا. سرکار نے فرمایا سامان کھولو. سامان کھولا گیا تو 1000 کتابیں نکلیں جس میں ہر کتاب میں 1000 علی کے فضائل لکھے تھے. اللہ اکبر. پھر بات یہ ہے کہ یہ جو میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ بھی فضائل کا پہلو ہے, لیکن فضائل کا باب تو یہ ہے نا کہ علی فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جی مولا گزر رہے تھے ایک جگہ سے, ایک شخص ہل چلا رہا تھا. آپ لوگ زمیندار بیٹھے ہیں نا, کاشتکار بیٹھے ہیں. ایک شخص ہل چلا رہا تھا. حضرت نے آواز دے کر کہا کہ تم اس زمین میں کیا بونا چاہتے ہو؟ تو اس نے ایک سبزی کا نام لیا کہ مولا میں گاجر بونا چاہتا ہوں. حضرت اپنی گھوڑے سے اترے, زمین سے مٹی اٹھا کر اسے دیکھا اور زمین پر پھینکتے ہوئے فرمائے اس میں کدو اچھا اگے گا, گاجر نہیں اگے گی. میں نے پورا خمسہ پڑھا تھا لاہور کے اندر جامع المنتظر میں کہ اہل بیت کے ذرائع آمدنی, جی یہ معجزہ ہمیں دکھاتے تھے, معجزے سے خود کھاتے نہیں تھے. توجہ ہے. یہ جو نہیں مانتا تھا نا اسے معجزہ دکھاتے تھے. ویسے بھی چاہنے والے معجزے مانگتے نہیں ہیں. معجزہ دکھائیں گے تو مانوں گا, تو پھر تم تو معجزے کو مان رہے ہو, علی کو تو نہیں مان رہے. تو معجزہ چاہنے والے نہیں مانگتے بھائی, معجزہ دشمن مانگتا ہے, نہ ماننے والا مانگتا ہے. جی میرے مولا زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان. ایک وجب علی جانتے ہیں کہ اس زمین میں کیا کیا نسیں بہ رہی ہیں, کیا کیا روٹ زمین کے بنے ہوئے ہیں. جا رہے ہیں میرے مولا جنگ نہروان پر. جس سواری پر بیٹھ رہے تھے وہ گھوڑی تھی. علی سواری بھی لاغر رکھتے تھے, زرہ بھی نہیں پہنتے تھے, اور لاغر سواری اس لیے رکھتے تھے کہ یہ جانور بھاگنے نہ پائے. جو تازہ اور صحت مند گھوڑا ہوتا ہے نا وہ تیز بھاگتا ہے, علی کو بھاگنے والا جانور چاہیے نہیں تھا. بھائی تھکے ہوئے اب. جس سواری پر میرے مولا بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے, مادہ ہے, اور اتفاق سے پیٹ سے بھی تھی. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا یا علی آپ جنگ پر نہ جائیے, یہ جنگ آپ کی ناکام رہے گی, آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں رہیں گے, آپ کا ستارہ گردش میں ہے. آپ نے دیکھا بعض لوگ اپنی حدوں کو پھاند رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی حدوں کو پہچان نہیں ہوتے, وہ آئمہ کی بھی حدیں اور آئمہ کے بھی حساب لگا رہے ہوتے ہیں. جو اپنی حد سے نکل جاتا ہے نا اسی کو رجیم کہتے ہیں. جی توجہ ہے. حضرت گھوڑی پر بیٹھ رہے تھے, اتر آئے, فرمانے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے. خاموش. کہنے لگا. حضرت نے فرمایا اچھا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کر حضرت نے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی
جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا, آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا. حضرت نے فرمایا تو خامخواہ بات کر رہا تھا. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں, میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں, مگر میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے, ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں نے ایک کتاب تلاش کی ہے جس میں میرے مولا نے اپنے شہیدوں کے نام بتائیں, جو 9 شہید ہوئے تھے مولا کے, اور ادھر حضرت نے جو بتایا نا کہ 10 نہیں بچیں گے, تو وہ جو 10 بچے تھے, 9 بچے تھے, ان لوگوں کا نام بتائیں مولا نے کون کون بچے گا. مارنے سے پہلے بتا رہے ہیں کون بچے گا, شہادت سے پہلے بتا رہے ہیں میرا کون شہید ہوگا. قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے نہج البلاغہ کی اس خطبے کی شرح لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جو 9 بچے نا علی کی تلوار سے, 2 افریقہ چلے گئے, 2 بحرین چلے گئے, 2 سعودی عرب چلے گئے, مجھے لگتا ہے 2 افغانستان بھی آئے. علی کی تلوار سے بچے ہوئے لوگ نہیں. عزیزان گرامی, علی ابن ابی طالب کے فضائل کم ہونے والے نہیں ہیں. ایک ایک جملے پر جو میرے مولا نے فرمایا نا نہج البلاغہ میں, ایک ایک جملے پر اگر سیمینار رکھوایا جائے تو 10 20 لوگ تقریریں کرتے رہیں گے, مگر علی کے جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. میرے اور آپ کے لیے عزت یہ ہے کہ میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. جی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں, جج صاحب کے مہمان آئے ہوئے ہیں, ہر جگہ ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ تبادلے میرٹ پر ہونے چاہیے, ٹکٹ میرٹ پہ ملنے چاہیے, نوکریاں میرٹ پر ملنی چاہیے, جی الیکشن میرٹ پہ لڑنا چاہیے. جی ہر جگہ ایک ہی آواز ہے, میرٹ پر کام ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اسلام کی تاریخ میں پہلا میرٹ کا قتل نہ ہوا ہوتا, میرٹ کا قتل ہوا ہے, مولا علی سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک عاشق کی معشوق سے گفتگو ہے. میرے بعد پڑھنے والے مجھ سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ تشریف فرما ہیں, میں زیادہ وقت نہ لوں. عاشق اور معشوق کی گفتگو. جی کیسے قرآن ایک عاشق, اور اب یہ کیسے طے کریں گے جی عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ اب میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جی خود پسندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن مجھے یہ اپنا جملہ بڑا پسند ہے. جی عاشق اور معشوق کیسے طے کروں کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے؟ جی جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں, جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ, سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7, وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح کی نماز کے بعد. ایک دن ان کے بابا ان کے برابر سے گزرے, کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ بابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے یہ تو سوائے مصطفیٰ کی کوئی سمجھ نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے, اپنے محبوب سے بات کی ہے. کہنے لگے کیا مطلب ہے بابا, پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں, قرآن پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. نزل بہ روح الامین علی قلبک, ہم نے روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر اسے قرآن کو اتارا ہے. تو کیونکہ قلب مصطفیٰ پہ قرآن آیا ہے تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لو تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. کہنے لگے بابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو. تمہیں مصطفیٰ چاہنے لگیں گے, تمہیں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. پہلے زمین کو تو ہموار کرو, تبھی تو اس میں کاشتکاری ہوگی. پہلے اس قابل تو اس جگہ کو بناؤ کہ یہاں کوئی اتر سکے. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. فیہ آیات محکمات, اس میں آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب, اور یہی اصل کتاب ہے.
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے اندر دوسری قسم آیات کی ہے متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات سے استفادہ کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابتغاء الفتنہ، وہ قرآن پڑھ کے، قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ اپنی پسند کا قرآن، یہ اپنی پسند کی تفسیر، توجہ ہے، یہ تعویل اپنی پسند کے کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور قرآن کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اللہ کے ساتھ وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. میرا سوال ہے امت سے کہ یہ کون ہے جو راسخون فی العلم ہے؟ قرآن مجید میں کچھ نام ہے، قرآن مجید میں کچھ تعارف ہوا ہے، طے کریں کہ یہ کون ہے. آخرت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں بول سکے گا قیامت میں، سب خاموش لگ جائے گی سب کو. الا، مگر وہ کہ جسے رحمان اجازت دے گا. وہ کون ہے جسے رحمان اجازت دے گا؟ قرآن کی دوسری آیت، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین جھٹکے کھائے گی، قیامت آئے گی، زمین کے اندر چیزیں باہر نکل آئیں گی، تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ انسان کون ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، انسان ہے. قرآن کہہ رہا ہے قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے. بتائیے وہ انسان کون ہے؟ اور آگے بڑھوں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا. توجہ ہے، تو متکبر ہو گیا تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا، یا ان میں سے تھا جنہیں میں نے سجدہ کرنے کا نہیں کہا تھا؟ عالین. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین جمع ہے علی کی. بھائی تھک گئے آپ حضرات، مجھے لگ رہا ہے قرآن کی آیات ہے نا. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین جمع ہے علی کی. تو متکبر ہو گیا تھا جو آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا، یہ عالین میں سے ہو گیا تھا. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ گھرانہ جب وہاں ہوتا ہے سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ نام بتائیے کون ہے؟ سورہ مبارکہ رات پڑھ لوں ایک دو آیتیں. سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، قل، ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً بینی وبینکم، میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اللہ کے ساتھ میری رسالت پر وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ قرآن کی آیات کی ایک فہرست ہے جس میں اللہ نے نام نہیں بتایا ہے. یہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ نے نام کیوں نہیں لکھ دیا مولا علی کا؟ اللہ نے جناب زہرا کے نام پہ سورہ کیوں نہیں اتارا؟ سیدہ افضل ہے مریم علیہ السلام سے، حضرت مریم پہ تو سورہ ہے، جناب زہرا پہ سورہ نہیں ہے، جس پہ علامہ اقبال نے پورا قصیدہ کہہ دیا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے افضل ہیں. زہرا کے پاس تین فضیلتیں ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ علامہ اقبال کا کلام ہے. مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق،
یہ حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. تو جناب مریم کے نام پہ تو سورہ ہے, جناب زہرا کے نام پہ سورہ نہیں ہے, مولا علی کے نام پہ سورہ نہیں ہے. کیوں نہیں آیا سورہ؟ کیوں نہیں آئے نام اہل بیت کے قرآن میں؟ بہت بڑی علت بیان کرنے جا رہا ہوں, لمبی گفتگو اس کے اوپر موجود ہے. اور علت مختصر یہ ہے کہ کیونکہ اس گھرانے کے ساتھ حسد ہونا تھا. بھائی میں آیت پڑھ دیتا ہوں نا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما, اور آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور امامت عطا کی گئی ہے. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن محسود الذین فی الآیہ, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے. ان سے حسد کیا جانا تھا. اللہ نے انہیں فضل عطا کیا ہے, اللہ نے انہیں اپنی عنایات سے نوازا ہے. ان سے حسد ہونا تھا. اگر ان سے حسد ہونا تھا جو قرآن کہہ رہا ہے, اس لیے قرآن میں ان کے نام نہیں آئے کہ پھر علی بنائے جاتے, پھر حسن بنائے جاتے, پھر حسین بنائے جاتے, جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے.